آج ہم GTD یعنی گیٹنگ تھنگز ڈن سسٹم پر بات کر رہے ہیں۔ یہ آئیڈیاز gtd.com مکمل کرنے کا دماغی نظام نامی ذرائع سے لیے گئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ پرانا طریقہ آج بھی کام کرتا ہے؟ ذرائع کا مرکزی خیال دلچسپ ہے کہ دماغ معلومات ذخیرہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ وہ توجہ مرکوز کرنے کے لیے ہے۔ تو آج ہم اس کا گہرائی میں جائزہ لیں گے کہ یہ سسٹم دماغی بوجھ کم کرنے میں کیسے مددگار ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، اور اس کا بنیادی نفسیاتی اصول یہی ہے کہ دماغ کو یاد رکھنے کی ذمہ داری سے آزاد کیا جائے تاکہ وہ اصل کام یعنی سوچنے اور مسائل حل کرنے پر فوکس کر سکے۔ صحیح، تو ذرائع کے مطابق پہلا قدم ہے جسے وہ کہتے ہیں دماغی ٹاسک ڈمپ، مطلب جو کچھ بھی دماغ میں چل رہا ہے اسے باہر نکالنا، کاغذ پر یا کسی ایپ میں، جیسے رپورٹ لکھنی ہے، بل دینا ہے، اچھا دوست کو فون کرنا تھا، سب کچھ۔ یہ ایک طرح کا یوں سمجھیں دماغی صفایا ہے۔ بالکل صحیح، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کا فوری فائدہ ذہنی بوجھ میں کمی ہے۔ جب دماغ کو تسلی ہو جاتی ہے نا کہ یہ چیزیں کہیں لکھی ہوئی ہیں، محفوظ ہیں، تو وہ بار بار انہیں دہراتا نہیں ہے۔ اس سے پھر دماغی توانائی بچتی ہے اہم فیصلوں کے لیے۔ اچھا، تو جب سب کچھ باہر آ گیا پھر دوسرا قدم آتا ہے کاموں کو ایکشنیبل بنانا، قابل عمل۔ کتاب اس پر کافی زور دیتی ہے کہ مبہم کام جیسے مارکیٹنگ بہتر کرنی ہے یہ نہیں چلتے، تو انہیں واضح کیسے کیا جائے؟ جی، کتاب کا کہنا ہے کہ ہر کام کا ایک واضح ٹھوس اگلا قدم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر رپورٹ پر کام نہیں بلکہ رپورٹ کا پہلا ڈرافٹ لکھو آج شام 7 بجے تک۔ مطلب دماغ کو بالکل واضح ہدایت دینی ہے، جیسے GPS کوآرڈینیٹس۔ اور اگر کوئی کام فوراً کرنے والا نہیں تو اسے کسی دن شاید والی لسٹ میں ڈال دیں یا پھر ختم ہی کر دیں۔ یہ وضاحت جو ہے نا، یہ ٹال مٹول سے بچاتی ہے۔ یہ تو بہت عملی بات ہے۔ اچھا، اب تیسرا قدم کانٹیکٹ زونز بنانا۔ عام طور پر تو ہم کاموں کو پروجیکٹ کے حساب سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ کتاب سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ پر زور دیتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کاموں کو اس بنیاد پر گروپ کرنا کہ وہ کہاں کیے جانے ہیں یا کس ٹول سے، جیسے دفتر کے کام، ای میلز، رپورٹس وغیرہ، یا پھر کمپیوٹر پر کرنے والے کام الگ، باہر جانا ہے تو یہ کام، خریداری، بینک، گھر کے کام الگ۔ اس کا نفسیاتی فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بار بار وہ اپنا فوکس بدلنا نہیں پڑتا، کانٹیکسٹ سوئچنگ کم ہوتی ہے۔ جب آپ ایک ہی زون میں ہوتے ہیں تو متعلقہ کام جلدی جلدی نمٹا لیتے ہیں، ایک کنٹرول کا احساس رہتا ہے۔ اچھا سمجھ آئی، یعنی ایک طرح کے کام ایک ساتھ۔ اور پھر چوتھا قدم جسے کتاب کہتی ہے کہ یہ سسٹم کی جان ہے، وہ ہے ریویورنگ یعنی باقاعدہ جائزہ۔ ہفتہ وار جائزے پر اتنا زور کیوں ہے؟ جی، یہ ہفتہ وار جائزہ ہی اس پورے سسٹم کو وہ زندہ رکھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنی لسٹیں دیکھتے ہیں، کیا ہو گیا، کیا کرنا ہے، کیا نئی چیزیں آ گئیں، کون سی اب ضروری نہیں رہیں۔ یہ اپنے سسٹم کو اپڈیٹ رکھنے جیسا ہے۔ اس سے آپ تبدیلیوں کے ساتھ چلتے ہیں، اپنی ترقی دیکھتے ہیں اور سسٹم پر اعتماد بھی رہتا ہے۔ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ اگر کبھی چھوٹ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، بس جلد از جلد واپس اس پر آ جائیں۔ لچک اہم ہے۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ کریں تو GTD کام مکمل کرنے کا دماغی نظام کے 4 بنیادی ستون ہیں۔ پہلے دماغ خالی کریں، ڈمپ، پھر کاموں کو قابل عمل بنائیں، ایکشنیبل، انہیں سیاق و سباق کے مطابق بانٹیں، زونز، اور پھر باقاعدگی سے جائزہ لیں، ریویو۔ بنیادی پیغام یہی لگتا ہے کہ یہ نظام دماغ کو آزاد کرتا ہے، توجہ بہتر بناتا ہے، اور آج بھی وہ کافی کارآمد ہے۔ بالکل، اور ایک آخری بات جو سوچنے کی ہے، جس کی طرف کتاب بھی اشارہ کرتی ہے، یہ صرف کام ختم کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ جب کوئی اسے مستقل اپناتا ہے نا، تو وقت کے ساتھ، اپنی توانائی کے ساتھ، اپنے وعدوں کے ساتھ اس کے تعلق میں گہری تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ یہ صرف پروڈکٹیوٹی نہیں بلکہ شاید زندگی گزارنے کا ایک بہتر طریقہ بن سکتا ہے۔ واقعی یہ گہری بات ہے، تو ان اقدامات کو آزمانے پر غور کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس سے کاموں کو دیکھنے اور کرنے کا ایک نیا زاویہ ملے۔